جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسکراتا رمضان سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی خصوصی نشریات. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ سابقہ 3 دنوں کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ بہت فصاحت و بلاغت سے اسلامی موضوعات پہ بیان فرماتے ہیں. سینیٹر ہیں، سینیٹر آف پاکستان. اس کے علاوہ امام اور خطیب ہیں مرکزی جامع مسجد تھانوی جیکب لائنز کراچی کے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب تنویر الحق تھانوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ فرسٹ جی کلاس. اللہ کا بہت شکر. شکریہ سر، بڑی نوازش. آپ پروگرام میں تشریف لائے، شرکت کی، ہمارے لیے بڑی عزت افزائی کی بات ہے سر. آپ کی بھی ذرا نوازی ہے میرے لیے. تھینک یو سر. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب تشریف فرمائیں. اور آج کی اس نشست میں ہم چونکہ رمضان کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام پر ہے تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور پھر جنرل بات بھی کریں گے کہ کس طرح سے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہم دنیا میں اپنی شناخت بہتر کر سکتے ہیں. مولانا صاحب، آخری عشرہ 19 تاریخ، اور اس کے بعد پھر اب یہ آخری عشرہ اپنے اختتام پر پہنچ جائے گا اور مغفرت کا عشرہ کہا جی جاتا ہے. کون سے ایسے مسنون اعمال ہیں اس عشرے میں جو ہمیں کثرت سے کرنے چاہیے، جن کی وجہ سے شاید ہماری مغفرت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے اور ہماری دعائیں قبول و مقبول ہو جائیں؟ کیا فرمائیں گے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے، رمضان المبارک، اس میں کچھ اعمال 2-3 تو ایسے ہی ہیں کہ جو پہلی تاریخ سے چاند دیکھ کے شروع ہوتے ہیں اور چاند دیکھ کے ختم ہوتے ہیں. مثلاً تراویح کا پڑھنا روزانہ، اور اسی طریقے سے روزہ. باقی یہ تو فرائض ہیں اور لازمی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں کرنے کی بھی ہیں اور نہ کرنے کی بھی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ مثلاً تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ، ظاہر ہے کہ جو کرنا چاہیں دیکھ کے پڑھیں قرآن کریم، اور اس پر عمل ہوتا ہے. ہمارے ہاں عورتوں میں ماشاءاللہ بڑا اس کا رواج ہے اور بہت شوق ہے کہ وہ پڑھتی ہیں، لیکن فجر کے بعد اکثر ہمارے سب بھائی بھی پڑھتے ہیں. قرآن کریم کی تو جتنی تلاوت کی جائے وہ بہت بہتر ہے. اور اسی طریقے پہ ایک ایسا گویا دعائیہ کلمہ سمجھ لیجئے مناجات کا اور مغفرت کا، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں یہ پڑھتے رہنا چاہیے جیسے جیسے موقع مل جائے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اور فاعف عنا. دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. کثرت سے پڑھے جائیں. بس یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں تو جتنا بھی جیسے ہی یاد آ جائے اس کو پڑھیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی مسنون عمل ہے. دوسری یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شہر المواسات میں نے عرض کیا تھا، غمخواری کا مہینہ بھی ہے. ایک دوسرے کے خیال رکھنا، ان کے حالات کو دیکھنا، اور مطلب یہ کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں شامل فرمائی ہیں. تو اس کے مطابق بھی ہمیں چاہیے. شہر الصبر بھی ہے. شہر الصبر، صبر کا مہینہ بھی ہے. ہاں اچھا سر، آپ نے اب جیسے ہم اللہم اجرنی من النار کہتے ہیں اور اللہم اجرنا من النار، کون سا لفظ یعنی یہ اجتماعی اور انفرادیت کے لیے یوز ہوتا ہے اجرنی اور اجرنا، جس طرح آپ نے بھی فرمایا؟ جی اجرنی ہے یہ. ہاں تو یہ یا جو ہے اجرنی، یہ جو ہے یا متکلم ہے، یہ واحد کے لیے ہے. واحد کے لیے. اور وہ جو ہے وہ جمع جب ہم اجتماعی متکلم. دعا مانگ رہے ہوں ہاں تو اس میں ہم اس میں اجرنا. اجرنا پڑھیں، جی ہاں. اور جب اور انفرادی مانگ رہے ہوں ہاں جی تو اجرنی. جی جی. تو اور یہ جہنم سے آگ سے نجات کی دعا ہے نا؟ ظاہر ہے کہ اس سے اتقم من النیران تیسرا جو عشرہ ہے اس کا نام ہی یہی ہے کہ یہ جہنم سے خلاصی کا یہ عشرہ ہے. تو اس سے نجات کا یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ اس پہ لاج رکھتے ہیں. اس میں تو یہ تیسرا عشرہ جو ہے یہ
بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ ہمیں اور آپ کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ آتش جہنم سے بچنا ہے تو اس مہینے اس عشرے میں زیادہ محنت کی جائے. زیادہ تو محنت کی. جی ہاں، تو یہ اور پھر یہ اس اس میں خلاف شب لیلۃ القدر بھی اس میں موجود ہے. بس لیلۃ القدر بھی طاق راتوں میں طاق کوئی راتوں میں. ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. تو بس یہ کہ وہ انگلی رکھ کے تو نہیں بتایا گیا کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے. ڈھونڈنے کا حکم دے دیا گیا، تلاش ہاں کرنے کا. بس جی ہاں، تلاش کریں. اور وہ تلاش کا یہی مطلب ہے کہ راتوں کو اٹھیں اور جتنا بھی آپ کی طبیعت آپ کی اجازت دے اتنی دیر آپ وہ کر لیں، قیام کر لیں. قیام کر لیں اور گویا عبادت اسی میں آپ کو لیلۃ القدر بھی مل جائے. معتکفین کے لیے تو بہت بہت آسانی آسان ہے، وہ تو ہر کیونکہ رات ان کا تو کام ہی عبادت اور بندگی ہر وقت. وہ تو صبح معتکف کا تو سونا بھی عبادت میں ہے کہ جب وہ سو جائے تو وہ اس کی سونا اور اس کی نیند بھی عبادت ہی میں شامل کی جاتی ہے. تو معتکف کا تو بہت اونچا مقام ہے. تو اس لیے معتکف کے لیے آسانی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ساری کوئی موتی گر جائے یا کوئی چیز تو آپ ساری چیزیں سمیٹ لیں برش سے یا جس سے بھی، تو وہ چیز بھی اسی میں آ جائے گی. ہاں، جیسے جو بھی چیز آ گئی وہ اس کا حصہ بن جائے گی. بس وہ ظاہر ہے اس طرح موتیوں کے ساتھ ساتھ اس کی عبادات کے ساتھ ساتھ اس کا سونا بھی اس کی عبادات کا حصہ بن جائے گا جب سمیٹی جائیں گی چیزیں. اچھا، آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک پڑھنا جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے. پڑھنا، تلاوت کرنا، سننا ہر طریقے سے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب اللہ کے نزدیک رمضان المبارک میں بہت سب سے زیادہ افضل عمل ہے یہ؟ دیکھیے، میرے پاس کوئی ایسی کوئی روایت کوئی حوالہ نہیں ہے. بہرحال مل جائے گا. ایک حرف پہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. جی، یعنی ایک حرف الف لام میم پہ 30 نیکیاں. تو اس میں ایک چیز اور بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اللہ تعالیٰ دو چیزیں ہیں. دیکھیے، ایک یہ کہ دعا کا میں محتاج ہوں کہ میں دعا کروں، اللہ سے ہی لینا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے ذوق کے مطابق دعا میں کم سے کم وقت لگائے، تلاوت میں زیادہ لگائے، یہ ذوقی بات ہے. یہ ویسے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں زیادہ قبول کرتے ہیں کیونکہ تلاوت قرآن جو ہے اللہ کو دعا سے بھی زیادہ محبوب ہے اور پسند ہے. تو وہ دعائیں کہ جو آپ مانگتے تلاوت میں ہی اللہ تعالیٰ ان سب کو شامل کر کے، تو مطلب یہ کہ تلاوت بھی کریں اور دعائیں بھی مانگیں. تو کسی کا ذوق ہوتا ہے کثرت سے دعا مانگنا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو بندے کی محتاجی بہت پسند ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا. اور کسی کا ذوق جو ہے تلاوت کا ہے تو وہ بس جب بیٹھتا ہے تلاوت کرتا، دعا کم سے کم. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں کرتے، بلکہ تلاوت قرآن کے صدقے میں مانگے یا نہ مانگے اللہ تعالیٰ وہ سب قبول فرما لیتے ہیں. سبحان اللہ. اس کا شمار دعا کرنے والوں میں بھی ہو جاتا ہے. بے شک، کوئی شک نہیں. بڑا محبوب عمل ہے قرآن کریم کا پڑھنا رمضان میں خاص طور. ویسے تو ساری عمر کا وظیفہ ہے یہ. بے شک ہر مسلمان کو تلاوت کرنی چاہیے. سال کے جو 11 مہینے رمضان کے علاوہ اس میں بھی کرنی چاہیے. جی ہاں. تو اس کی نہیں، ماشاءاللہ. اور آپ کی یہاں آپ کی بات کو، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب کو زندگی، صحت، تندرستی اور درازی عمر عطا فرمائے. ماشاءاللہ روزانہ مرکزی جامع مسجد تھانوی جیکب لائنز کراچی میں نماز تراویح کی امامت فرماتے ہیں، قرآن سناتے ہیں اور پورا قرآن اب اس کی تکمیل ہونے جا رہی ہے. سیٹ انٹرٹینمنٹ HD روزانہ مرکزی مسجد تھانوی جیکب لائنز سے یہ نماز تراویح دکھا رہا ہے. اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ روایت ڈالی گئی ہے کہ پاکستان میں کسی مسجد سے تراویح لائیو دکھائی جاتی ہے اور ایک ایک حرف جس طرح قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں ماشاءاللہ بہت ٹھہر ٹھہر کے، اور وہ بالکل واضح طور پہ انسان کی سماعتوں کے پردے کے اوپر گر رہا ہوتا ہے اور وہ موتیوں کی طرح آ کے وہ موتی بکھیر رہے ہوتے ہیں. مطلب اتنی خوبصورت انداز میں تلاوت فرماتے ہیں.
اس کی انتہا نہیں ہے. اور حالانکہ آپ کو ناظرین میں یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مسجد حالانکہ بہت مشکلات کا شکار ہے. بجلی مسجد کی منقطع کر دی گئی ہے ناجائز طریقے سے, اور اب اس پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں, یہ ارباب اختیار سے اپیل بھی کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں مسجد کے لوگ ہیں, کوئی لا اینڈ آرڈر تو کریٹ نہیں کر سکتے. جس طریقے سے خطوط کے ذریعے اپنی آواز ارباب اختیار تک پہنچا کے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کی بجلی بحال ہو جائے, تاکہ ابھی جنریٹر اور ڈیزل یعنی جنریٹر کے اوپر جو ہے یہ ساری جو تراویح ہے, نماز تراویح, تمام نمازیں جو ہیں وہ جنریٹر آن کر کے پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ بھی ان کی بڑی ہمت ہے مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب کی کہ کس طریقے سے مینیج کر رہے ہیں. یعنی جو بھی چندہ وغیرہ جمع ہوتا ہے وہ زیادہ تر تو جنریٹر کے ڈیزل میں چلا جاتا ہے. روزانہ کا 15-20 ہزار کا روزانہ, اگر 15-20 ہزار کا روزانہ کا خرچہ جو مخیر حضرات یا جو ایسے لوگ فی سبیل اللہ, دیکھیں یہ کار خیر ہے. اب ایک طرف تو جو مسجد میں لوگ ہیں وہ تلاوت سنیں گے وہ ثواب ہے, دوسری جانب ہمارے ٹیلی ویژن چینل سے سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا میں دکھائی جا رہی ہے. جتنے لوگ آپ کی اس جنریٹر کے ڈیزل کی وجہ سے, اس بجلی سے جتنے لوگ تراویح سن رہے ہوں گے نا, تو وہ آپ کو سب کا ثواب ملے گا. اور یہ کیونکہ پڑھانے کا ثواب تو ہے ہی ہے مولانا صاحب کا, وہ تو سارا ان کے سر ہے, لیکن یہ ثواب کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی کمی نہیں ہے بلکہ بڑھنے کی بہت گنجائش ہے. چیزیں جس طرح ایک روزہ دار کسی دوسرے روزہ دار کے لیے افطار اور سحری کا اہتمام کرے گا تو اس کا جو ہے جس کو روزے رکھوا رہا ہے اس کا ثواب اپنی جگہ, لیکن چونکہ آپ نے اس کو افطار کرائی ہے, سحری دی ہے, آپ کو بھی اتنا ہی ثواب مل جائے گا, روزہ دار کا بھی ثواب کم نہیں ہوگا. اسی طرح تراویح جب آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا کلام, اس کی تلاوت قرآن پاک لوگوں تک پہنچے گی تو یہ سمجھ لیجیے گا ایک صدقہ جاریہ ہے. تو اس میں مدد کیجیے اور مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب کا ساتھ دیں تاکہ یہ اس مسجد کو ہم مزید ترقی دے سکیں. اللہ تعالیٰ کے گھر کو جتنی ترقی دیں گے نا وہی ثواب کا کام ہے سب سے زیادہ. مولانا صاحب کیا فرمائیں؟ میں اس سلسلے میں یہ بھی عرض کروں گا, بہرحال آپ نے میری تعریف کی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ کی ہی دی ہوئی ہمت ہے جس سے کام لے رہے ہیں. میں ان بھائیوں کو کہ جو یہ لائیو دکھا رہے ہیں, ٹیکنیشینز بھی کہلاتے ہیں اور کہیں وہ, تو ان کی بھی بڑی ہمت ہے کہ جس پابندی سے وہ وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور پورا اپنا سیٹ اپ وہاں پہ بناتے ہیں. میں حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اس چینل کے ذریعے سے ان کا تہ دل سے شکر گزار بھی ہوں, اور شکر گزاری تو کوئی بہت ایسی چیز نہیں, لیکن ان کے حق میں بھی میں دعا کرتا ہوں اور کروں گا اس میں بھی اپنی تراویح میں, کہ اللہ تعالیٰ ان کو پوری جزائے خیر دے. اللہ کے کلام کو جس طرح سے یہ پھیلا رہے ہیں, سب سے بڑھ کر ہمارے چیئرمین میڈیکم گروپ آف کمپنیز جناب خلیل احمد نینیتال والا صاحب, اس کے بعد سلمان خلیل صاحب, جنید خلیل صاحب, خرم خلیل صاحب, رمیز صاحب, پھر ظفر باری, جاوید کیانی صاحب جو روزانہ ماشاءاللہ ان کی بڑی محنت ہے. جاوید کیانی صاحب جو ہے نا وہ کس طریقے سے وہ کرتے ہیں. پھر ہمارے ٹیکنیکل انچارج سید نصرت علی اور تیمور, جو دونوں یہ ٹیکنیکلی ساری چیزیں سنبھال رہے ہوتے ہیں. جو آپ نے کہا نا بڑی ہمت, تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جو اس کام میں کسی بھی طرح دام درم سخنے کہیں سے اس نے اپنی شراکت داری ڈال دی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. ٹیم ورک ہے, ٹیم ورک ہے جو نظر نہیں آتا بظاہر, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کا بڑا حصہ, بڑی محنت ہے ان کی. اللہ تعالیٰ ان کی بھی تمام مرادیں پوری فرمائے. آمین. اور اس چینل سے بھی جو حضرات جو کام آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبولیت آپ کو بھی عطا فرمائے. ہم امید کرتے ہیں اور ہمیں یقین بھی ہے اس بات کا کہ یہ نماز تراویح اور رمضان ٹرانسمیشنز اور تمام چیزیں. اور میں تو ڈاکٹر صاحب عرض کروں, بس گھر کا سا ماحول ہے اس وقت آپ کے ساتھ. میں گیا ہوں بڑے چینلوں پہ, شروع میں میرے پیچھے سب لگے رہتے تھے, لیکن پھر میں نے ایک 10-12-15 سال سے چھوڑ, مجھے وہاں کے ماحول پسند نہیں آئے. سیدھی سی بات, رمضان کا موضوع ہے لیکن وہاں جا کے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ رمضان کے موضوع پہ بلایا ہے, کبھی سحری میں کبھی. لیکن میں اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے, آپ کے ہاں جتنی سادگی, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا ایک سنجیدہ انداز میں آپ کے ہاں یہ کام ہو رہا ہے, اور اس میں دل لگتا ہے, اس کے اندر خوشی ہوتی ہے.
پتہ چلتا ہے. مطلب جیسے مچھلی بازار نہیں بنا ہوا, یہ بھی میں نے دیکھے. ظاہر ہے مجھے تو چینلوں کے نام بھی یاد نہیں ہیں, لیکن ہمارے جو خلیل احمد نینی تال والا یہ بھائی جو ہیں, ان کو اللہ نے بڑی دینداری اور مذہبی بڑے سوچ ان کو عطا فرمائی ہے. ساری دنیا دیکھے ہوئے, تو یہ اسی کا حصہ ہے ان کی بزرگ خواتین کا, جن کی گودوں میں یہ پلے, کہ ماشاءاللہ دین کو کہیں پہ یہ کمپرومائز نہیں کرتے. ہاں مغلوب نہیں ہونے دیتے. دین کی باتوں کو ان سب کو ذرا وہ رکھتے ہیں, ہائی لائٹ رکھتے ہیں, اور اللہ نے بہت ان کو دیا ہے. لیکن یہ کہ ماشاءاللہ ایک پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ ایک دینی ماحول میں یہ سب کام ہو رہا ہے. سر اصل میں جو دین کا وقار ہے نا, جب دینی پروگرام کا وقار, اسے بلند رہنا چاہیے. ہاں جی ہاں بالکل. اور ہمیں کبھی بھی جو ہے نا کوئی کسی حرکت سے, کسی چیز سے اس کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے. صحیح بات. کم از کم ایک ڈیکورم جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں, کہ یہ ایک اسلامک پروگرام کا, ایک رمضان کے پروگرام کا جو ڈیکورم ہے وہ قائم رہے, بڑی بات. اور آپ جیسے اتنے جید علماء کرام اس ٹرانسمیشن میں تشریف لا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ناظرین اس قدر مجھے ایس ایم ایس اور واٹس ایپ اور لوگوں کے فیس بک پہ, اور کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہم اس کی پوسٹ چلاتے ہیں, بڑے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں, اور ماشاءاللہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ تنویر الحق تھانوی صاحب کو ایک عرصے کے بعد لوگ ٹی وی اسکرین پر گفتگو کرتے دیکھ رہے ہیں. اچھا تھانوی صاحب, مزید آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اب یہ جس طرح یہ عشرہ جو ہے ہم سے رخصت ہو رہا ہے, اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہمیں اسی اس میں کرنی ہے, یہ صدقات, خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ, اس کی کتنی اہمیت ہے رمضان المبارک میں, اور خاص کر اب یہ دوسرے اور تیسرے عشرے میں؟ دیکھیے زکوٰۃ جو ہے یہ تو ایک فرائض میں سے ہے, اور ظاہر ہے کہ کبھی کوئی فرض ایسا ظاہر نہیں ہوتا کہ جو پوری امت کے اوپر فرض ہو جائے. جیسے مثلاً حج ہے, جن کے حالات ہیں ان پر فرض ہوتا ہے. زکوٰۃ جس کے حالات ہیں وہ ان پر ہوتا ہے. تو اس لیے زکوٰۃ بھی ایک بڑا اہم فریضہ ہے. اگرچہ اس کو لوگ رمضان سے اٹیچ کر دیتے ہیں, یہ رمضان سے اٹیچ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ پورے سال میں جب آپ کے صاحب نصاب ہیں اور آپ کا جو ہے وہ مدت پوری ہو جائے, تو آپ زکوٰۃ ادا کر دیں یا نکال کے الگ رکھ لیں. تو اس کو بس صرف ایک جذبہ ہوتا ہے اس میں, کہ یہ چونکہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نفل عمل کا ثواب فرض کے برابر دیتے ہیں رمضان میں, اور فرض کا ثواب 70 فریضوں کے برابر دیتے ہیں. تو لوگ یہ حرص حسن ہے, یعنی یہ لالچ بھی ہے, اور بڑا اچھا لالچ ہے کہ انسان یہ زکوٰۃ بھی لا کے رمضان میں ہی اس کو تقسیم کرے, اور دینے والے جن کو دینا ہے انہیں دے, تو اس سے اس کو یقیناً ثواب بھی زیادہ مل جاتا ہے. تو زکوٰۃ تو بڑا فرض بھی ہے اور اللہ کا بہت بڑا حکم بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ دینے بھائی دو ہی چیزیں تو ہیں, اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ, نماز اور زکوٰۃ, یہ دونوں. جہاں جہاں قرآن مجید میں نماز کا ذکر آیا ہے, صلاۃ کا ذکر آیا ہے, وہیں ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے. جی بالکل. ہم نماز کو اہمیت دیتے ہیں, لیکن زکوٰۃ کو اکثر صرف نظر کر جاتے ہیں. اچھے صاحب نصاب لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کہ حساب کتاب میں اس لیے نہیں پڑھتے, سوچتے ہیں کہ کیا فائدہ, حالانکہ ان کو یہ اندازہ نہیں کہ آپ اپنی نمازیں اگر ادا کر رہے ہیں اور اگر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کریں گے تو یہ بھی بالکل ایک برابر اس کا فریضہ ہے. جی بالکل. نماز تو خیر ہے ہی فرض, لیکن یہ کہ اگر زکوٰۃ کے حالات ہیں اور فرض ہونے کے, تو وہ بھی ادا کیے جائیں. یہ دونوں چیزیں جدا نہیں کی جا سکتی, اور دونوں کی بڑی اہمیت ہے. پھر یہ کہ صدقات نافلہ بھی کچھ آتی ہیں, واجبہ بھی آتی ہیں. تو صدقۃ الفطر ہے مثلا, یہ واجب ہے. یہ واجب ہے. صدقۃ الفطر تو عید کی نماز سے پہلے آپ نے ادا کرنا ہے, اس سے پہلے اور وہ تو صدقہ آپ نے ادا کرنا ہے. وہ تو مختلف نصاب ہیں, جو گندم کا بھی ہے, کشمش کا بھی ہے, کھجور کا بھی ہے, اخروٹ, ہر چیز کا آپ کی جیسی استطاعت ہے, اور جیسی, کیونکہ اب یہ نہ کریں کہ ارب پتی لوگ ہیں اور گندم کا فطرہ دے رہے ہیں, پھر وہ اسی حساب سے کشمش اور کھجور کا دیں. بس مطلب یہ ہے کہ یہ آپشنز ہیں,
لیکن شریعت نے اس پہ رکھا ہے کہ تاکہ ہلکا سلسلہ رہے کہ بھئی گندم کے اوپر انہوں نے اچھا یہ مساجد میں جو ہم صدقہ فطر کو چندے کے طور پہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، صدقہ فطر جو ہے مسجد میں نہیں دیا جا نہیں، سکتا. یہ جیسے مختلف تنظیمیں اسٹال لگائے بیٹھی ہوتی ہیں عید کی نماز سے قبل. نہیں، وہ مستحق طلبہ ہوں یا مستحق افراد ہوں، کوئی تو مستحقین کو یہ دیا جاتا ہے. جو اسٹال بھی لگاتے ہیں مدرسے والے مثلا لگاتے ہیں تو مدرسے کے طلبہ پر یوز ہوتی ہے، مسجد یا مدرسے کی عمارت پہ وہ یوز نہیں ہوتی. کیونکہ صدقۃ الفطر بس یوں سمجھ لیے زکوٰۃ کی ہی ایک طرح کی شکل ہے جو رمضان ہی میں دی جاتی ہے، پورے سال تو نہیں دی جاتی. اور پوری تو اور صدقے ہیں، وہ صدقے خیرات جو ہیں وہ مسجد میں بھی لگ سکتے ہیں، مسجد کے علاوہ بھی ان کو دیگر نیکی کے کام میں لگایا جا سکتا ہے. تو صدقۃ الفطر جو ہے یہ تو باقاعدہ آپ کسی کو دیں تو اسے مستحق کو اس کے ہاتھ میں دیں یا ذمہ داران کے ہاتھ میں دیں کہ جو ان تک پہنچا دیں. تو یہ ضروری ہے. اور ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد کے اوپر جو ہے یہ واجب ہے، حتیٰ کہ وہ چھوٹے بچے ہوں، بالغ نابالغ، سب کے اوپر. یہاں تک بھی ہے کہ جو آپ کے ماتحت ملازم ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں ان کا بھی اگر آپ صدقۃ الفطر، تو صدقۃ الفطر جو ہے اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور آپ کے مال کی بھی، بلاؤں کو. ہاں، صدقۃ تدفع البلایا، حدیث میں ہے کہ صدقہ جو ہے یہ جو بلاؤں کو بھی دور کرتا ہے اور اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے. اس کو ٹھنڈا کرتا ہے، بالکل. اب مولانا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، اگر آپ اجازت دیں میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں. وقفہ بھی ضروری ہوتا ہے ٹی وی چینل کے لیے. تو ہاں ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شکیل مدنی صاحب موجود ہیں. اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حاصل کرنے کے شرف حاصل کریں گے. ایک وقفے کے بعد دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کی.